فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، آپ نے سنا ہوگا کہ سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کے حوالے سے سماعت جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے، اور وہ سماعت اب جو ہے پیر کو غالباً اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ شروع ہوگی، اور اس کا جو دار و مدار ہے وہ جو اس وقت ایک معاملہ چل رہا ہے اس تمام صورتحال کے پس منظر میں ہی ہوگا۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو عمران خان کی جو ہوگی ضمانت اس پہ کوئی بڑا فیصلہ لے لیا گیا ہے یا کر لیا گیا ہے، تو ابھی ایسا نہیں ہے۔ اس کا جو ہے فیصلہ یہ شروع شاید غالباً اگر پیر سے ہوگی، لیکن آئندہ 3-4 دنوں کے اندر عمران خان کے حوالے سے کیا ان کی ضمانت منظور کی جائے گی اور کیا ان کے ساتھ معاملات کو طے کرنا ہے، یہ معاملہ جو ہے ابھی 1-2 یا 3 دن کے اندر طے ہوگا۔ اس کا بھی میں آگے آپ کو ڈیٹیل تھوڑی سی دیتا ہوں، یہ بھی ایک خبر اس پہ ہم بات کریں گے۔ دوسرا لندن کے حوالے سے بھی ہے، اور کچھ تھوڑا سا اور پاکستان کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں جو انتہائی تشویشناک ہیں، اس پر بھی ہم آپ سے آج بات کریں گے۔ اچھا جی، پہلی بات تو جو میں نے کہی کہ لندن کے حوالے سے، کہ لندن میں جو بیٹھک ہے اس کے حوالے سے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو نواز شریف صاحب کے جو بیانات تھے، ان بیانات کی روشنی میں جو صورتحال تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی تھی اس کے اوپر غور و خوض کیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف نے دوبارہ ریپیٹ کیے وہی بیان، تو اس کی وجہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی تصدیق نواز شریف صاحب خود ہی کریں گے کہ کون سے وہ لوگ ہیں یا کون سے وہ عوامل ہیں جنہوں نے نواز شریف کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے یہ اپنا جو ہے یہ طریقہ کار جو کہ سابقہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کو آپ نے کھینچ کے رکھنا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانا ہے۔ یہ بھی اسلام آباد سے ہی ہو رہا ہے، لیکن اب فی الحال میں اس پہ بات نہیں کروں گا، لیکن بہرحال یہ کہا ان کو گیا تھا، اور اب انہوں نے جس شخصیت نے کہا تھا انہوں نے اس کا نام تو خیر بہرحال ڈسکلوز نہیں کیا لندن بیٹھک میں، لیکن یہ بات پتہ لگی ہے کہ 2 جو ہے مختلف چینل جو ہیں نواز شریف کو کنوے کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک چینل، یعنی ایک ذریعہ جو ہے وہ شہباز شریف کا ہے، اور دوسرا ذریعہ جو ہے وہ مریم نواز کا ان کی جو صاحبزادی ہیں ان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال پیغامات جو ہیں وہ تقریباً ایک جیسے تو نہیں ہیں، لیکن اس میں کچھ تھوڑا سا ہے، مطلب فرق ہے۔ لیکن اگر میں تھوڑا سا اس کو اپنے الفاظ میں یہ کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں سیاست کے اندر ایک سیاست ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں نواز شریف کو جو کہ اسلام آباد لانا چاہتے ہیں، بظاہر وہ لانا بھی چاہ رہے ہیں، لیکن پس پردہ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ نہ آئیں۔ لیکن کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کر کوئی رول پلے کریں اگر وہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک جو ہے تھوڑا سا معاملہ ہے۔ بہرحال اس تمام صورتحال کے اندر جو وہاں بیٹھک ہوئی ہے اس میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور مجھے جو ان کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ بنیادی طور پر جو متوقع الیکشنز کی بات کی جا رہی ہے، جو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس حوالے سے وہ کچھ تیاریاں کرے گی۔ اور دوسری یہ ہے کہ وہ جو اس کمیٹی میں ایسے لوگ رکھے گئے ہیں جن کا کہ اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کچھ CBMs جو ہے وہ ترتیب دیں گے، یا اس کو جو بھی اس کا ہے کہ مطلب بنائیں گے، کیا CBMs ہوں گے وہ طے کریں گے۔ بہرحال یہ جو ہے انگلینڈ کے اندر ایک بیٹھک جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے۔ اچھا، دوسری جانب ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد علی درانی کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، کل 2 دن سے بڑی خبریں چلی کہ بڑی ملاقاتیں، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درانی صاحب کو جو ہے بنیادی طور پر اتارا ہی اسٹیبلشمنٹ نے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہی آدمی ہیں۔ پیر صاحب پگاڑا کا بھی آپ کو پتہ ہے، میں سب بات نہیں کروں گا، سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ بہرحال ان کو جس مقصد سے کے لیے اتارا گیا تھا، میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ بیچ میں کچھ لوگ جو عمران خان کے لیے جو ملتے ہیں ان کو جا کر کو وکلا کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بڑی باوثوق ذریعے سے ہمیں یہ خبر ملی تھی کہ کچھ لوگوں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ نے ہر صورت میں سٹینڈ کرنا ہے، آپ نے جھکنا نہیں ہے بالکل، اور مطلب بالکل قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ میں نے کہا بھی تھا پچھلی بات کہ پتہ نہیں کہاں قوم کھڑی ہے، پتہ نہیں شاید سوشل میڈیا پہ کھڑی ہے، پتہ نہیں ٹویٹر پہ کھڑی ہے۔ بہرحال تو یہ ان کو کہا گیا تھا،
ٹھیک ہے، بلا شبہ قوم تو مطلب کھڑی ہے، مطلب جو اگر اس طریقے سے کہا جائے کہ بھائی ووٹ کے ساتھ کہ ووٹنگ کے حوالے سے تو قوم کھڑی ہے، لیکن جس طریقے سے کہ عمران خان کو جو کہا جا رہا تھا کہ آپ مطلب بالکل سٹینڈ کریں، مطلب جو جس طریقے سے ان کو، اگر میں یوں کہوں کہ جس طریقے سے عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب نے جا کر بھٹو صاحب کو کہا تھا کہ آپ نے بالکل کوئی معافی نامہ لکھ کے نہیں دینا اور کچھ نہیں کرنا، بس آپ جیل ٹوٹنے والی ہے اور یہ ہونا ہے، وہ کچھ اسی قسم کی جو ہے. بہرحال شاید غالباً عمران خان کو اور لوگ بھی جا رہے ہیں، ان کو شاید اس چیز کا ادراک ہوا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دورانی صاحب نے جو ملاقات کی ہے، اس ملاقات کے بعد دورانی صاحب کے رابطے ظاہر بتا چکے ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہیں، اور دوبارہ جو ہے اس کو پھر سنجیدگی سے ایک دفعہ پھر شروع کیا گیا ہے گزشتہ 2 دن سے. اور میں نے جب اپنے دورانی صاحب تو خیر اس وقت کسی سے بات نہیں کر رہے، وہ بالکل خاموش ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے، ظاہر سی بات ہے. اگر کوئی آدمی اگر میڈیشن کر رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ بات اگر اخبار میں آ جاتی تو پھر وہ نکلی، وہ کہتے ہیں نا ہونٹوں سے نکلی اور پھر پتہ نہیں کہاں گئی، تو وہ اس وقت بات نہیں کر رہے. لیکن جو ان کے دوسرے قریبی ذرائع ہیں یا جو اسٹیبلشمنٹ کے جو قریبی ذرائع ہیں، ان سے جو بات پتہ لگی وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے رابطے جو ہیں عمران خان صاحب سے بھی ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو بھی کہیں نہ کہیں کسی معاملے میں آن بورڈ اب لیا جا رہا ہے. اب وہ کیا معاملات ہیں ابھی فوری طور پر اتنی جلدی تو وہ نہیں بتائیں گے، لیکن بہرحال یہ ہمیں کہا گیا کہ کہیں نہ کہیں عمران خان کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے. اب ان کے وکیل جو ہے پنجوتا صاحب، وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پس پردہ کچھ رابطے عمران خان سے ہوئے ہیں. لیکن اب وہ کیا بات ہے وہ ابھی میں آنے والے دن میں جب مجھے پتہ لگے گی تو پھر میں آپ سے اس حوالے سے بات کروں گا. ایک طرف تو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ نیب کے مقدمات کھل چکے ہیں اور سارے معاملات جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کہہ دیا ہے کہ کسی کی معافی نہیں ہوگی اور سب کو پکڑا جائے گا. اور لیول پلینگ فیلڈ کا جو ایک بڑا، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بڑا مسئلہ ہے، تو وہ بھی اس میں بھی کام ہو رہا ہے. ویسے آپس کی بات ہے، میں نے ایک چیز سوچی تھی، میں نے کہا کیوں نہ حافظ صاحب ہمارے ماشاءاللہ سپہ سالار ہیں اور الحمدللہ ہم تو ان کی ہمیشہ نصرت اور ان کی عزت کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم ایک تجزیہ نگار ہیں، ہم کسی پہ تو انگلی نہیں اٹھا سکتے، لیکن ایڈوائس تو ہم کر سکتے ہیں نا. تو میں نے کہا تھا کہ میں نے ویسے کہلوایا ہے، بھیجا ہے پیغام کہ بھئی اپنے سپہ سالار کو کسی کے ذریعے پتہ نہیں پہنچتا نہیں پہنچتا. میں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے ماشاءاللہ اس وقت بہت کچھ کر رہے ہیں، سعودی میں بھی ملاقات ہو رہی ہے، دوسری جگہ آپ کی ڈپلومیسی بھی بڑی چل رہی ہے، سب کچھ اچھی بات ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے نواز شریف صاحب جو ہیں بڑے عرصے سے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. تو یار ان کو لیول پلینگ فیلڈ نواز شریف صاحب کو بھی دے دیں. بھائی عمران خان کو بند کیا ہوا ہے نا بغاوت کے مقدمے میں، تو ان کو بھی لا کے بند کر دیں تو ایک بات اچھی بات ہو جائے گی. پھر ان کو بھی وہ نہیں ہوگا کہ بھئی کوئی افسوس کہ یار چلو ٹھیک ہے برابری کی بنیاد. تو یہ ایک میں نے مشورہ ان کو دیا، دیکھیں پتہ نہیں شاید وہ سنتے کہ نہیں سنتے. بہرحال یہ ہے کہ اس وقت نیب کے جو ہے مقدمات سارے کھل چکے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اندر یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کون پیپلز پارٹی کا ہے، کون مسلم لیگ کا ہے، اور کون تحریک انصاف کا ہے، اور کون ایم کیو ایم کا ہے. تو اس میں بہت سارے لوگوں کے مقدمات جو ہے کھول دیے گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ آج تک کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جو اپنے ذرائع سے معلومات کی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سیریس ہیں، لیکن کیا یہ سیریسنس آگے بھی رہتی ہے؟ کیونکہ ملک کے حالات جو ہے نا بڑے گڑبڑ ہوتے جا رہے ہیں. اب میں یہ اگر میرے سے اگر آپ تجزیہ لیں تو میں یہ کہوں گا کہ قوم کو احتساب اور نیب کے حوالے کے سارے معاملات میں قوم اس وقت لگی ہوئی ہے، لیکن پس پردہ کیا ہو رہا ہے؟ پس پردہ معاملات بڑے خراب ہیں. پس پردہ پورے پاکستان کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی سفیر نے گوادر کا دورہ کیا تھا، اور گوادر کا دورہ کرنے کے بعد پھر وہ ان علاقوں میں بھی گئے جہاں پہ کہ چائنیز کی انویسٹمنٹ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائناز کے جو وہاں معاملات ہیں چائنیز کے، اس کے اوپر جو بھی مطلب انفراسٹرکچر ہے ان کا، یا پھر ان کی جو انویسٹمنٹ ہے، یا ان کے کوئی بھی مطلب سارے معاملات ہیں، ان کی کچھ معلومات بھی ان کو وہاں پر دی گئی، جس کی وجہ سے چین کے اندر تھوڑا سا تحفظات پیدا ہوئے تھے. اس کے بعد پھر موصوف جو ہیں چترال بھی گئے. آپ کو ہوتا ہے کہ چترال کے اندر حالات خراب تھے، گئے ہیں، لیکن وہ ان کا دورہ وہاں پہ لمبا تھا، لیکن سنا کہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے وہ وہاں نہیں گئے. لیکن مسلسل اس وقت یہ جو ہے تقریباً گزشتہ ہفتے سے، یعنی 12 تاریخ سے غالباً 10 سے، یا مجھے اگر یاد نہیں ہے شاید 11 یا 12 تاریخ سے مسلسل جو ہیں ہمارے امریکی سفیر صاحب جو ہیں وہ بلوچستان اور گوادر کے ان علاقوں کا
یا ان تمام علاقوں کا وہ دورہ کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کی حساس سرحدیں ہیں. میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا، مختصراً بتا رہا ہوں. حساس سرحدیں پاکستان کی افغانستان سے متعلق ہیں، حساس سرحدیں پاکستان کی جو ہے وہ ایران سے متعلق ہیں، اور کچھ تھوڑا سا یہ جو ادھر گوادر کے حوالے سے جو انڈیا کا جو بارڈر لگتا ہے اوپر جا کے سارا جو گلگت بلتستان. اب اس تمام صورتحال کے اندر جو میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ کہ امریکی سفیر کے یہاں پہ دورے غیر اعلانیہ، مطلب کہیں آپ کو میڈیا میں اس کی کوئی خبر نہیں سن رہا، لیکن ہم نے باقاعدہ اس کی میں 2-3 دن سے تصدیق میں نے اس کی ہے. تو وہ مجھے اب یہ لگ رہا ہے، جو میرے پاس جو مجھے معلومات آئی ہیں، اور اس میں میرا جو تجزیہ ہے، جو میں نے آپ کو بتائی کہ ایک ہفتے سے آپ مصروف ہے، میرا اس میں تجزیہ یہ ہے کہ مغرب نے جو کنٹینمنٹ آف چائنا کا جو پلان ایک بنایا تھا، وہ پلان جو ہے نا وہ انہوں نے شروع کر دیا ہے، اور وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کے اندر جو ہے وہ پلان جو ہے وہ پاکستان سے شروع ہو گیا ہے، اور پاکستان کو باقاعدہ اس حوالے سے ایک بیٹل فیلڈ بنایا جائے گا. یہ فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ اب یہ جو ہے معاملہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ ایران کی سرحدوں کے قریب بھی امریکہ کی پریزنس ہونا، افغانستان کی سرحدوں کے قریب امریکہ کی پریزنس ہونا، امریکی سفیر کے یہ دورے، اور وہاں پہ جن لوگوں سے وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ انویسٹمنٹ ہوگی اور سارے معاملات ہوں گے. پھر کراچی میں بھی موصول گئے ہیں، اور کراچی کے اندر بھی جا کے انہوں نے شپنگ کے حوالے سے سارا معاملہ دیکھا. تو آپ کو پتا ہے کہ جو پاکستان کی جو شپنگ کا جو معاملہ جب ہوگا، گرین شپنگ کی بات کی گئی، تو پھر شپنگ میں تو آپ کو پتا ہے گوادر بھی آئے گا، تو گوادر کی پورٹ پیسے ہی آپ کو پتا ہے کچھ سنگاپور اور چائنا کے سارے معاملات ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے یہ پتہ لگے گا کہ پاکستان، میں نے مختصراً آپ کو بتایا کیونکہ ویلاگ بڑا چھوٹا ہوتا ہے، اس تمام صورتحال کو دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ اس وقت پاکستان مکمل طور پر جو نا وہ امریکہ کے کنٹرول میں آ چکا ہے. اگر میں اس طرح کہوں تو اس میں کہنا کوئی برائی نہیں ہوگی. خطرہ کیوں ہے؟ خطرہ اس لیے یہ ہے کہ ایک تو ہم اس حوالے سے اپنی ساورنٹی ہم لوز کرتے جا رہے ہیں. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک ہفتے سے امریکی سفیر کی یہ غیر اعلانیہ اور مشکوک سرگرمیاں، مشکوک یہ کہوں گا میں نے کیونکہ اخبارات میں نہیں آ رہا، کوئی کسی کو بتا نہیں رہا، اور پھر ان علاقوں پہ جہاں پہ کہ چائنیز انویسٹمنٹ ہے، جہاں پہ کہ چائنا کے تحفظات ہیں، وہاں پر جانا اور وہاں پر یہ کہنا کہ ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے، تو اوبیسلی یہ مشکوک بات ہے. اس تمام مشکوک صورتحال کے درمیان بھارت کا یونائٹڈ نیشن کے اندر یہ کہنا پاکستان کو کہ آپ گلگت اور بلتستان خالی کر دیں، یہ بہت بڑی بات ہے. چھوٹے پلیٹ فارم پہ نہیں کہی گئی بات، یہ بہت بڑے پلیٹ فارم پہ کہی گئی ہے. تو اس تمام سینیریو کے اندر بھارت کی طرف سے پاکستان کو یہ وارننگ دینا انتہائی خطرناک ہے. تو یہ جو ہے نا معاملہ، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ گڑبڑ جو ہے نا پاکستان کی، ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ 2025 یا 2030 کے اندر جو ایک جو ملک دشمن قوتوں کا جو پلان ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ باجوہ صاحب نے جو گاڑی جو الٹائی ہے اور جو سارے معاملات کیے ہیں، اب اس کی حقیقی جو ہے نا ایک صورتحال مجھے تو کم از کم سمجھ میں آ گئی ہے. اور میں اب یہ کہنے کے اندر یا حق بجانب ہوں، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، جو میں سمجھ رہا ہوں، جو میرا تجزیہ وہ یہ ہے کہ عمران کو گرانے کی اور عمران کی حکومت کو ہٹانے کی اصل وجہ ہی یہی تھی کہ وہ کنٹینمنٹ آف چائنا اور ڈاؤن فال آف پاکستان چاہتے تھے، جس کو جو کہ اب نظر آ رہا ہے. خبروں میں تو نظر نہیں آ رہا، لیکن جن کی آنکھیں کھلی ہیں وہ بخوبی دیکھ رہے ہیں. بھارت اور کینیڈا کے درمیان جو معاملہ ہوا ہے، وہ کشیدگی ہے، وہ دونوں ملکوں پہ جو چل رہی تھی، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں پہ اثر انداز ہوگی. اور تاریخ یہ ہمیں بتاتی رہی ہے کہ جب بھی بھارت کے اوپر کوئی افتاد گری تو اس نے ہمیشہ اس کا نظرہ جو ہے پاکستان پہ اتارا ہے. تو جو ابھی میں نے آپ کو سینیریو بھی بتایا ہے، بلوچستان کے اندر مغرب کے سفیر کی ساری مصروفیات ہیں، اور یونائٹڈ نیشن کے جو پلیٹ فارم سے جو پاکستان کو وارننگ دی گئی ہے، اور یہ جو ابھی کینیڈا کے حوالے سے اور جو بھارت کو نے جو پاکستان کو ملائن کیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھارت کی طرف سے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، یہ تقریباً 6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ بھارت جو ہے ایک پلان بنا کر بیٹھا ہے، اس کو ایک موقع چاہیے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ موقع جو ہے اس کو یہ فراہم ہو جائے. یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. غالباً اسی چیز کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو محمد علی درانی صاحب کی جو ملاقاتیں دوبارہ ہوئی ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ سب کو اعتماد میں لیا جائے. دیکھیے میں ایک بات یہاں پر کہہ دوں بحیثیت تجزیہ نگار، میرا یہ تجزیہ ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر چاہے آپ امریکہ کی 50 ملین کی لے آئیں، 100 ملین کی آپ لے آئیں انویسٹمنٹ، جب پاکستان کے حالات اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے معاشی، جب تک کہ پاکستان کے سیاسی حالات درست نہیں ہوں گے. یہ میں آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں. چاہے آپ 100 بلین لے آئیں، نہیں درست ہوں گے جب تک کہ پاکستان کے سیاسی حالات درست نہیں ہوتے. سیاسی حالات درست کرنے کے لیے آپ کو نظام میں تبدیلی لانی پڑے گی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو عوام کی جو عوام کی جو خواہشات ہیں
ان کو آپ نے پورا کرنا پڑے گا، اور جو عوامی جو لیڈر ہے اس کے ساتھ آپ کو ٹیبل پر بیٹھنا پڑے گا۔ اگر آپ عمران خان کو اس طرح دیوار سے لگا کر آپ امریکہ کو لا کے خوش کر کے یا کسی اور کو بٹھا کے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان چل جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو ہر صورت میں آپ کو اگر ملک کے اندر حالات بہتر کرنے ہیں تو آپ کو کیا کہتے ہیں عمران خان کے ساتھ ٹیبل پر آنا پڑے گا۔ یہ میرا تجزیہ ہے، آپ ہمیں بتائیے گا اپنے ریمارکس میں کہ کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں، کیا اگر پیسہ آ جائے بغیر عمران خان کے اور جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں امریکہ کو پورے پاکستان حوالے کر کے، کیا پاکستان کی عوام خوش ہو جائے گی، کیا پاکستان سنور جائے گا؟ اس پہ آپ نے اپنا کمنٹ ضرور دینا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، جو بھی صورتحال ہوتی ہے اس پہ ہم اپنا تجزیہ لے کے انشاءاللہ کر حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔